سب پھول ہیں ایک گلدان کے ہیں، ہم گلگت بلتستان کے ہیں. چک بدو نہ یہاں تو نشی بات. اب میری بہنوں 20 سال ہوئے ہیں، ابھی بھی کبھی کبھی ڈنڈی مار دیتا ہوں. کا کو کی کو کہ ہوتا ہوتی کو ہوتا ہوتا کو ہوتی، جو ہے نا یہ کبھی صحیح نہیں ہونے والے. ایسے ہی ہے. صحیح ہے میرے بھائی سکندر بھائی. اسی لیے پھول کہیں یا پھول کہیں آپ کی مرضی ہے بھائی، جو بھی کہنا ہے کرو. سب پھول ہے ایک گلدان کے ہیں، ہم گلگت بلتستان کے ہیں. بھائی پھول بولو یار، سننا آپ کے بلتستان میں پھول ہے یا پھول ہے؟ پھول ہی ہے. اچھا بات تو یہ ہے نا کہ ہم بلتی جو ہے اپنی اردو کبھی صحیح نہیں کر سکتے، لہٰذا اس کے پیچھے مت بھیرا. میں کہتا ہوں کہ اردو آپ جو بھی آپ کے ذہن میں آ رہا ہے نا آپ وہ بول دیں. آپ کا کی ہوتا ہوتی کے پیچھے پھریں گے نا تو کبھی صحیح نہیں کریں گے آپ اپنی اردو. ٹھیک ہے، یہ میری بات آپ سن لیں. میری مثال آپ لے لیں. میں 20 سال سے اس وقت جو ہے نا اردو والے لوگوں کے ساتھ ان کے بیچ میں جو ہے وہ پلا بڑا ہوں، اور میں نے کوشش کی ہے. میں نے اپنی اردو صحیح کرنے کے لیے بہت کوشش کی ہے. مثلا ریڈیو میں نے سنے ہیں، میں نے بہت سارے پروگرام جو ہے وہ کیے ہیں، اور خطابات اور باقی ساری چیزیں، کتابوں کا پڑھنا، اور میں فوکس بھی کیا، ساتھ میں کوشش بھی کی. اس کے باوجود بھی میں ڈنڈی مارتا ہوں کبھی کبھی. ہاں امپروو تو بہرحال کر لیتے ہیں، لیکن کریکٹ کبھی بھی نہیں ہوتے جب ہم اردو بولتے ہیں. اس کے ایک مجھے لگتا ہے ہم مؤنث مذکر میں آ کے جو ہے نا بہت پھنس جاتے ہیں، کیونکہ ہماری جو زبان ہے نا بلتی زبان میں مذکر مؤنث کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہے ہی نہیں نا، وہ نہیں ہے. وہ ہمارے زبان میں ہی کا کی والے سسٹم ہے ہی نہیں. اور صرف کہیں جا کر مو خوانگ موانگ یہ کہیں پر ہے، لیکن ہمارے وہاں تو وہ بھی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، تو اب اس کو آپ کیسے اردو میں وہ کریں گے؟ ہم بیچارے تو بہت سارے لوگ اسی بات پہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. کراچی میں خصوصاً آتے ہیں تو یہاں کے لوگ تو مذاق اڑاتے ہیں کہ بھائی وہ مڑا کا، ہمیں بھی پٹھان بولتے ہیں، تو اب وہ مڑا او کاکا او پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، کیا ہمیں بول دیتے ہیں. تو ہمارے بچیاں کنفیوز ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں. ناراض ہونا بھی حق ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ ناراض مت ہو. آپ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں بھائی. کیوں؟ آپ کی زبان تھوڑی ہے، آپ نے اپنی نیشنل زبان ہے نا اردو. آپ اپنی آپ ان سے بولے میری زبان جو ہے نا وہ ایک لائن بول کے دکھاؤ. ٹھیک ہے، یہاں چک بدو نہ یہاں تو نشی بات. اب یہ بولو تو وہ کہے گا بھائی تم چائنیز بول، تو ہم ان کو ذرا بول بھی سکتے ہیں کہ ہمیں چائنیز بھی آتی ہے، ذرا سنبھل کے بات کریں بھائی. اچھا میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، میرے گلگت بلتستان کے لوگوں کو، کہ کبھی بھی زبان کے حوالے سے کنفیوژن کا شکار مت رہیں. کیونکہ میں نے اپنا بڑا وقت ضائع کیا، کیونکہ مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی جب کوئی میری غلطی نکالتے تھے نا، مجھے شرم آتی تھی اور رات کو نیند نہیں آتی تھی. میں سمجھتا تھا میں نے کا کی جگہ پر کی کیوں بولا. اگلے بندے نے تو بتا دیا. اب میرے ذہن میں یہ چیز گھوم رہی ہے بھائی، مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی، اور میں کوشش کرتا تھا کہ میں اب کبھی جو ہے نا غلطی نہیں کروں گا. لیکن ابھی 20 سال ہوئے ہیں میرے بھائیوں، میری بہنوں، 20 سال ہوئے ہیں، ابھی بھی کبھی ڈنڈی مار دیتا ہوں. کا کو کی کو کہ ہوتا ہوتی کو ہوتا کو ہوتی، جو ہے نا یہ کبھی صحیح نہیں ہونے والے. صحیح ہے میرے بھائی سکندر بھائی. اسی لیے پھول کہیں یا پھول کہیں آپ کی مرضی ہے بھائی، جو بھی کہنا ہے کرو. میں مثال دیتا ہوں کہ انڈیا والوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم نے یو ایس اور یو کے اور آسٹریلیا اور کینیڈا کے ایکسنٹ میں ہم نے انگلش بولنا ہے، کہ ہمارا جو ہے نا جو ہے بولنے کا انداز ہونا چاہیے یا یو ایس ہونا چاہیے. انہوں نے اس بات کی فکر نہیں کی. اپنی انگلش پر اپنے لہجے میں اپنے ایکسنٹ میں انہوں نے اتنا مشہور کر دیا. اب آپ دیکھیں گے گوگل پر انڈین انگلش مشہور ہو گیا، ایسے ہی ایکسنٹ انگلش اپنا متعارف کرا دیا بھائی. آپ بھی اپنی اردو متعارف کرائیں کہ جس میں مذکر مؤنث کی ایسی کی تیزی آپ نے کی ہو، ہے نا. میں نے صحیح کہا نا. اچھا لفظ شاید صحیح نہ ہو ایسی کی تیزی، لیکن ہوتا تو ایسا ہی ہے نا کہ ہم کچومر نکال دیتے ہیں اردو کی نا. لیکن اس میں کوئی شرم کی بات یا اصل میں کوئی اس کی بات نہیں ہے. دیکھو آج کل جتنے بھی سوشل میڈیا پر مشہور ہیں نا ہمارے لوگوں کی خوبصورت اردو کی وجہ سے. ایسے ہی ہے شیراز کیا بات ہے، ہینگ جو آخر لگاتے ہیں، اور کیا کیوٹنس ہے ان کے اندر. اور اس کو چاہیے کہ وہ اپنی اس اردو کو زندہ رکھیں. یار ایسا نہ ہو کہ وہ یہاں پر بادامی صاحب ادھر اٹھا کے لے کے آئیں اور یہاں کی اردو
سے وہ متاثر ہو جائے، نہ اس کی اردو سے لوگ متاثر ہو جائیں، یہاں تک کہ بلتی اردو کے نام سے ہم اپنی اردو جو ہے وہ رائج کرائیں دنیا میں، کیونکہ اب تو پاکستان بھائی پیک پر ہے، پوری دنیا جہاں سے لوگ آ رہے ہیں تو بلتی انگلش اینڈ بلتی اردو. لیکن اپنی زبان کو کبھی بھی آپ نے نہیں چھوڑنا ہے، اپنی ثقافت کو، اپنی زبان کو، کیونکہ ہماری ثقافت جو ہے وہ اسلامی ثقافت ہے. ہمارا لباس بہترین لباس ہے، ہماری ثقافت، ہمارے رسومات بہترین رسومات ہیں، اس کو آپ نے رسپیکٹ دینا ہے، دنیا کے تک آپ نے پہنچانا ہے. یہ ہماری ذمہ داری، آج کل کی نسلوں کی ذمہ داری ہے. صرف ٹک ٹاک پر آ کر الٹی سیدھی چیزیں بتانا، الٹی سیدھی حرکتیں کرنا، ناچ گانا، یار اس میں آپ کبھی آگے نہیں جا سکتے ہو بھائی. اگر شکلیں دکھانی ہیں تو شکل سے نہیں، آپ اپنے خوبصورت علاقے کو وہ کریں، ڈسکس کریں، وہاں کے لوگوں کے جو رسومات ہیں وہ آپ لوگوں تک بتائیں. آپ کے اندر جو شرم و حیا ہے، پاکیزگی ہے، پاک دامنی ہے اور خوبصورتی ہے، وہ آپ لوگوں کو بتائیں، اس سے آپ لوگوں کو متاثر کر سکتے ہیں. بالکل. اچھا پنجاب والوں، یہ بات آپ نے یاد رکھنا ہے، کوئی بلتی پٹھان کوئی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ پٹھان خود ایک الگ قوم ہے بھائی، بلتی پٹھان نہیں ہوتا. اور اسی طرح گلگتی پٹھان بولتے ہیں تم لوگ، گلگتی پٹھان بھی نہیں ہوتا. گلگتی ہے اور بلتی ہے. اگر آپ ساتھ میں بول تو جی بی والے آپ بول سکتے ہیں، جی بی والے بول سکتے ہیں. بالکل، بلتی کو بلتی ہونا چاہیے، گلگتی کو گلگتی ہونا چاہیے. یہ ہمارا اپنے لیے فخر ہے، یہ ٹائٹل ہمارے لیے فخر ہے. ایسے ہی پٹھان قوم خود، اس پر میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گا کہ پٹھان قوم اگر نہ ہوتی نا تو ہم میں سے کوئی نہ ہوتا. یہ آپ ذہن میں رکھ لیں، کیونکہ پٹھان لوگوں نے جس طرح سے پاکستان کو سپورٹ کیا ہے، اور پاکستان کے لیے ہمارے پٹھان بھائی جو ہے نا، یہ یہاں کے جھومر ہے، جھومر. میں اگر آپ سے صحیح بات کہوں، اس کے والے سے انشاءاللہ ایک الگ ویڈیو بناؤں گا میں کہ پٹھان لوگوں سے ہمیں کیا سیکھنے کی ضرورت ہے. آج کے لیے اتنا کافی ہے.